اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اسلامی دنیا کی چینل والی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج میں آپ کو سناتی ہوں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کے صحابی تھے، ایسے خوش نصیب صحابی تھے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی خاطر انہوں نے اپنی جان دے دی۔ کافر نے انہیں قید کر لیا۔ قید کے بعد انہیں ہر طرح کی اذیت دی، اذیت ہر روز بڑھتی گئی، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کافروں کو کہہ دیا کہ میں کلمہ نہیں چھوڑوں گا اور سب کچھ چھوڑ دوں گا، چاہے میری جان بھی لے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا بڑا ایمان دیا تھا کہ اپنی تکلیف برداشت کر کے یہ بتا دیا کہ میں کلمہ چھوڑنے والا نہیں ہوں، چاہے آپ جتنا بھی اذیتیں دیں۔ آخر کار کافروں نے غصے میں آ کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اگر تم کلمہ نہیں چھوڑتے، اسلام کو قبول کرتے ہو تو میں آپ کو پھانسی کے پھندے پر کھڑاؤں گا۔ لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں پھانسی کے پھندے پر کھڑ کر بھی کلمہ پڑھوں گا، چاہے میری جان بھی لے لیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پھانسی کے پھندے پر کھڑایا گیا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا کہ اے میرے نبی، میرا سلام قبول کیجئے گا، مرنے سے پہلے میرا سلام قبول کیجئے گا۔ لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام تو بھیج دیا، ادھر سلام چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تھے اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں رہ کر نبی کو سلام بھیجا اور مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر صحابہ کی محفل میں بیٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے خبیب، آپ کا نبی بھی آپ کو سلام کہہ رہا ہے، آپ کا نبی بھی آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلائے۔ سبحان اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام بھی پہنچ گیا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام بھی پہنچ گیا۔ جب کافروں نے پھانسی دی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہوئے پھانسی کے پھندے پر خود چڑھے اور اپنے گلے پر رسی باندھی اور رسی اپنے گردن پر لا کر کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب پھانسی ہو گئی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پھر 3 دن ان کی لاش لٹکی رہی، 3 دن لاش لٹکی رہی اور سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا دیکھو خبیب کا حال، اگر آپ کلمہ پڑھو گے، مسلمان ہوگے تو آپ کا بھی یہی حال ہوگا۔ 3 دن وہ لاش لٹکتی رہی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرور خبیب میرے پاس آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ صحابہ مکے سے حضرت خبیب کو لے آؤ۔ حضرت خبیب جب فوت ہوئے، شہید ہوئے، اسے لینے کے لیے صحابہ کا وفد مدینے سے مکے آ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے ان کافروں کو اونگ دے دی جو اس لاش کے پہرے دار تھے، ان لاش کے پہرے دار تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفد جو آیا وہ سارے سوئے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا وفد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو اتار کر اسے روانہ ہو گئے مدینے کی طرف۔ اور سبحان اللہ، صحابہ کرام کا ارشاد ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا حسین چہرہ تھا، ایسا حسین چہرہ تھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہروں سے ہر طرف نور ہی نور محسوس ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں صحابہ کرام روانہ ہو گئے۔ جب مدینے میں گئے، جب مدینے کی بستی آئی تو سب صحابہ نے کہا کہ ادب سے ہم حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے اتاریں گے تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ صحابہ کرام نے ادباً زمین پہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا اور وہیں زمین پھٹ گئی اور وہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہو گئے۔
وہیں دفن ہو گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا اے اللہ کے نبی، ہم لے آئے تھے۔ جب مدینہ کی فضا آئی، مدینہ کی ہوا آئی، تو پھر ہم مدینہ دیکھ کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے اونٹ سے نیچے اتارا، تو وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین نے دفن کر لیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا ایسا نیک بندہ تھا، ایسا پیارا تھا کہ خود اللہ نے اس کا جنازہ پڑھا، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہوتے ہوئے اللہ کو ایسا پیارا تھا کہ خود اللہ پاک نے اسے دفن کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے، اللہ کا عشق والا ہوتا ہے، اللہ کے حبیب کے عشق والا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس کو کبھی موت نہیں ہوتی اور اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں اپنا بھی غلام بنائے، اپنے حبیب کا بھی غلام بنائے، اللہ اپنے طریقے پر بھی ہم کو چلائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بھی ہمیں چلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔